حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی بت پرستی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی۔ ان کے والد آزر بت تراش تھے اور انہی بتوں کو معبود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو عقل اور دلیل سے سمجھایا کہ یہ بت بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ قرآن میں ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ النعام 74۔ انہوں نے آسمان، چاند، سورج کو دیکھ کر غور و فکر کیا اور بالآخر سمجھ لیا کہ صرف اللہ ہی سب کا خالق اور سچا معبود ہے۔ بتوں کو توڑنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم نصیحت نہیں سن رہی تو انہوں نے ایک عملی مثال دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب سب لوگ ایک تہوار کے لیے باہر گئے تو انہوں نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یقیناً وہ ظالم ہے۔ النبا 59۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ النبا 63۔ یہ جواب سن کر وہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ کوئی اور ان کے خلاف نہ بولے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی جو اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ آگ کا ٹھنڈی ہو جانا اللہ کا معجزہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ النبا 69۔ یہ اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ آگ، جو عام طور پر ہر چیز کو جلا دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ قوم کی حیرت اور نتیجہ۔ یہ منظر دیکھ کر قوم حیران رہ گئی۔ وہ جنہوں نے آگ جلائی تھی خود بے بس ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر زیادہ تر اپنی ہت دھرمی پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس بستی سے ہجرت کر جائیں۔ سبق اور پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم اسباق دیتا ہے۔ ایک، سچائی پر قائم رہنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی خوف کے بغیر حق کا اعلان کیا۔ دو، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب دنیا کی تمام طاقتیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تین، باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور قوم شرمندہ ہوئی۔ چار، عقل و دلیل سے بات کرنا بہترین حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلیل اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ قصہ ہمیں اللہ کی قدرت اور دین پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔